حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لیٹے لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ گئی۔ نیند کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود اسے کھول کر دیکھیے، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رومال حضرت جبرائیل کے ہاتھ سے لے کر کھولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھولا تو اس میں ایک چھوٹی بچی کا چہرہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پہچان لیا۔ کہا، یہ تو میرے دوست حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کا چہرہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، مجھے یہ چہرہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت خوش نصیب خاتون ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ ان کی محبت آپ کے تمام غم اور تکلیفوں کو دور کر دے گی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہجرہ مبارک میں پریشان سی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو بہت چھوٹی ہے، حضرت رومان تو انہیں اپنے گھر میں سنبھال بھی نہیں پاتی، پورا دن وہ ادھر ادھر کھیلتی رہتی ہے، یہ چھوٹی سی بچی بھلا کیسے میری زوجہ بن سکتی ہے؟ کچھ دن پہلے ہی آپ نے حضرت عائشہ کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلتے دیکھا تھا، اور اب یہ بچی اپنی محبت سے میرے تمام غم دور کرے گی۔ اس عمر میں ایک ننھی بچی بھلا محبت کا کیا مطلب سمجھتی ہے؟ ان سب خیالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو اٹھے۔ اسی طرح کئی راتوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خواب نظر آتا رہا۔ جب یہ خواب بار بار نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شک باقی نہ رہا۔ آپ نے فرمایا، یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ آپ کے ہمراہ ہم سفر بنے۔ کچھ دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے گھر ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ حضرت ابو بکر کے آنگن میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ ان کا دھیان کسی اور طرف نہیں تھا، صرف اپنے کھلونوں پر تھا۔ انہیں اس طرح کھیلتے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ذرا سی دلچسپی پیدا ہوئی۔ آپ نے پیار سے ان کے پاس آ کر پوچھا، عائشہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ عائشہ تو عائشہ تھی، بالکل بچوں کی طرح مسکرا کر بولی، یہ تو میرا گھوڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا اور فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا، لیکن عائشہ تمہارے گھوڑے کے تو پر ہیں، جبکہ گھوڑے کے اوپر تو پر نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر فوراً معصومیت اور ذہانت کے ساتھ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس نے کہا کہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر تھے؟ ان کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ہنس پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں بیان کرتی ہیں، اس دن میری بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے تھے کہ میں نے ان کے نورانی دانتوں کی چمک تک دیکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی حضرت عائشہ کی ذہانت اور بہترین یادداشت سے واقف تھے، مگر آج کے اس واقعے نے آپ کے دل پر ایک خاص نشان چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر سوچنے لگے، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو میری زوجہ بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ان کی یہی عقل و فہم اور مضبوط یادداشت میں میری امت کی رہنمائی اور بھلائی چھپی ہوئی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ بعد میں حضرت عائشہ ان 7 جلیل القدر صحابہ کرام میں شامل ہوئی جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ روایت فرمائی۔ ان کی غیر معمولی یادداشت اور فہم و فراز کی وجہ سے انہوں نے اکیلے 210 حدیث مبارکہ بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت حولہ بنت حکیم حضرت ختیجہ کی بہت قریبی تھی۔ حضرت ختیجہ کے وصال کے بعد
حضرت حولہ بنت حکیم ہی تھی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت سودا بنت جمع کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا تھا، اور انہی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سودا کا نکاح عمل میں آیا تھا۔ چونکہ حضرت حولہ بنت حکیم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نکاح میں مدد کی تھی، اس لیے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو آپ نے حضرت حولہ بنت حکیم کو اپنے سارے خوابوں کا حال سنایا اور فرمایا کہ تم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ حضرت حولہ بنت حکیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سنا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت ابو بکر کے صدیق کے گھر کا رخ کیا۔ جب حضرت حولہ بنت حکیم وہاں پہنچی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق گھر پر موجود نہ تھے۔ گھر پر نہ پا کر حضرت ابو بکر کی اہلیہ حضرت ام رومان کے پاس گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آنے والا یہ پیغام ادب اور محبت سے انہیں سنایا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ام رومان بے حد خوش ہوئی۔ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کا گلا روند گیا۔ وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگی کہ کب حضرت ابو بکر صدیق گھر واپس آئیں تاکہ وہ یہ خوشخبری ان کے کانوں تک پہنچا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، حضرت حولہ بنت حکیم ابھی گھر سے نکلی ہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق واپس آ گئے۔ حضرت حولہ بنت حکیم نے انہیں آتے دیکھا تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خوشی کے ساتھ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، غور سے سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس حضرت عائشہ کے نکاح کا پیغام لے کر آؤں۔ اب آپ بتائیے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مہربانی فرما کر صاف صاف جواب عطا فرمائیے۔ حضرت حولہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق پر خوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ تو دل ہی دل میں ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح رسول پاک کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے، مگر ادب اور احترام کی وجہ سے کبھی اپنی زبان سے خواہش کا اظہار نہ کر سکے تھے۔ اور آج جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد وہ کچھ لمحوں تک خاموش رہے، پھر حضرت حولہ بنت حکیم سے فرمایا، اے حولہ، ایک بات سوچ سمجھ کر مجھے بتاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے بھائی ہیں اور عائشہ ان کی بھتیجی، تو بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ پھر یہ رشتہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر حضرت حولہ بنت حکیم فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ اس مسئلے کا حل معلوم کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر مسکرائے اور تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو بکر تو میرا خون کا بھائی نہیں ہے، وہ میرا دین کا بھائی ہے۔ اس صورت میں اس نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرما دینے کے بعد حضرت حولہ بنت حکیم خوشی خوشی واپس حضرت ابو بکر کے گھر آئیں اور انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کے علم میں خوشی کی ایک روحانی لہر دوڑ گئی، اور ادھر حضرت عائشہ پڑوسی کے گھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیل رہی تھی، وہ کھیل میں مصروف تھی، اور ادھر ان کے والدہ حضرت ام رومان انہیں تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ آخر کار جب انہوں نے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک پڑوسی کے گھر میں پا لیا تو پیار سے انہیں گھر لے آئی۔ گھر لا کر ان کے ہاتھ پاؤں دھوئے، بال سنوارے اور محبت سے انہیں سجایا سنوارا تاکہ نکاح کے لیے تیار کیا جا سکے۔ پھر نکاح کے سادہ اور بابرکت تقریب منعقد ہوئی جس میں صرف حضرت عائشہ، ان کی والدہ حضرت ام رومان، حضرت ابو بکر صدیق، 2-3 صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے۔ جب نکاح کی رسم شروع ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے خود خطبہ نکاح پڑھا اور 500 درہم مہر مقرر کیا۔ یوں یہ مبارک نکاح مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی سرزمین پر دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عائشہ اپنے والدین کے پاس رہ کر سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیلنے میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت عائشہ
چونکہ اس وقت کم عمر میں تھی اس لیے بہت شرارتی بھی تھی۔ حضرت رومان اکثر انہیں سمجھاتی مگر وہ بچوں کی معصومیت میں بات نہ مانتی۔ ایک دن حضرت رومان نے انہیں ڈانٹ دیا۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور دروازے کا پٹ پکڑ کر منہ پھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رومان سے فرمایا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت عائشہ کو کچھ مت کہیے گا، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت رومان گھبرا گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میری کوئی بات نہیں سنتی اور جب میں کچھ کہتی ہوں تو اپنے ابا سے میری شکایت کر دیتی ہے۔ تب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، چاہے جو بھی ہو، آپ عائشہ کو کم سے کم میری خاطر کچھ نہ کہیں، اسے اپنی مرضی سے رہنے دیجیے۔ ادھر قریش مکہ نبوت کے بعد سے ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ بہت سال گزر گئے مگر ان کے ظلم و زیادتی میں کوئی کمی نہ آئی۔ مسلمانوں کی زندگی بے حد مشکل ہو چکی تھی، ہر طرف خوف، تکلیف اور آزمائش کا دور تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک دن امید کی کرن نمودار ہوئی۔ مدینہ کے کچھ اہل ایمان جو بعد میں انصار مدینہ کہلائے، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کو پناہ دیں گے، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کریں گے اور دل سے اسلام قبول کریں گے۔ یہ پیشکش ایمان اور اخلاص سے بھری ہوئی تھی۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خفیہ طور پر بیعت اقوام عہد لیا اور اجازت دی کہ مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا، تم سب لوگ دو دو یا ایک ایک ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، مگر اس طرح کہ قریش کو خبر نہ ہو۔ کہیں صحابہ کرام خاموشی سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے تھے لیکن قریش کو خبر ہو ہی گئی۔ اس کے باوجود ایمان کی قوت نے ان کے قدموں کو نہ روکا۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آپ کا ہر قدم اللہ کے حکم سے ہی اٹھتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب مکہ کی گلیاں سنسان تھی، رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر اپنے گھر میں اپنی دو بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کے ساتھ موجود تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غیر معمولی وقت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر چونک اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت تشریف لائے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا، اے ابوبکر، مجھے مکہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر کے چہرے پر نور اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے تاب ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں ابوبکر، تم میرے ساتھی ہوگے اس سفر میں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن سے آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اسی دن سے میں نے 2 اونٹ خرید کر ان کی خاص پرورش شروع کر دی تھی۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ اپنے لیے اور ایک اونٹ آپ کے لیے تھا۔ یہی وہ اونٹ تھے جو بعد میں سفر ہجرت میں کے مقدس سفر میں استعمال ہوئے، اور یہی وہ سفر تھا جس نے تاریخ اسلام کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ابوبکر کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر کے گھر پر ہی ٹھہر گئے اور شام کے وقت کا انتظار کرنے لگے تاکہ رات کے سناٹے میں ہجرت کا سفر آغاز کیا جائے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ کھانے پینے کا انتظام، زادِ راہ، پانی کے مشکیزیں اور اونٹوں کی زین تک ہر چیز نہایت احتیاط سے تیار کی گئی۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خفیہ ذرائع سے یہ خبر ملی کہ ابو جہل سمیت قریش کے کچھ سرداروں نے رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دنیا کی سطح سے مٹانے کی خوفناک سازش تیار کی ہے۔
یہ خبر سن کر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے سپرد تمام اہل مکہ کی وہ امانتیں کر دی جو لوگ آپ کے پاس حفاظت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا، اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا تاکہ کسی کو میری روانی کا علم نہ ہو، اور صبح کے وقت لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت فرمانبرداری سے یہ ذمہ داری قبول کی اور امانتیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ میں رات چھا گئی، اندھیرا گھیر آیا اور شہر سو گیا، تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، مجھے اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہے، اور پھر اپنے مخلص ساتھی حضرت ابوبکر کے ساتھ سفر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہونے لگے تو پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دروازے پر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، اے عائشہ، تم ہمارے لیے دعا کرنا، ہم ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ فرما کر رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر ہجرت کا سفر شروع کیا۔ یہ بہت لمبا سفر تھا، مشکل راستہ، پہاڑ، خطرناک وادیاں، مگر ان کے دلوں میں ایمان کا سمندر تھا۔ آخر کئی دنوں کے بعد یہ دونوں محبت بھری ہستیاں مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد حضرت عائشہ سمیت حضرت ابوبکر صدیق کا پورا خاندان بھی مدینے آ پہنچا۔ اس وقت شوال کا مہینہ تھا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ انہی دنوں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عائشہ آپ کی زوجاں ہیں، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آئیے۔ یہ فرما کر حضرت جبرائیل رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ایک پاکیزہ اور نورانی پیغام تھا۔ اگلے ہی دن حضرت ابوبکر صدیق خود رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں لے آتے؟ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، میں یہی سوچ رہا ہوں، مگر فی الحال مہر کی رقم میرے پاس موجود نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت ادب کے ساتھ اجازت لی اور دل ہی دل میں سوچتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اگر آج میں کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر سکا تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ یہی سوچ کر حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر گئے اور وہاں سے 500 درہم لے کر واپس آئے۔ انہوں نے وہ تمام درہم نہایت ادب کے ساتھ ہدیے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا یہ ہدیہ قبول فرمایا اور اسی رقم کو حضرت عائشہ کا مہر قرار دے کر ان تک پہنچا دیا۔ یوں مہر کی ادائیگی مکمل ہو گئی۔ جب حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائی تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کو ادب و احترام کے ساتھ اپنے گھر لانے کے لیے ایک نہایت سادہ اور بابرکت بھری تقریب کا انتظام فرمایا۔ اس تقریب میں کچھ قریبی صحابہ کرام حضرت ابوبکر کا خاندان شریک تھا۔ یوں حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے آئی اور اسی لمحے میں ان کی پاکیزہ زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مہینوں پر مہینے گزرتے رہے، جب کوئی صحابی کوئی ہدیہ پیش کرے تو وہی چیز ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا بن جاتی۔ اکثر صحابہ کرام چند کھجوریں، ایک پیالہ دودھ یا 2 روٹیاں ہی ہدیہ کے طور پر لاتے تھے، مگر ہمارے گھر میں کبھی محبت کی کمی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانا کم ہوتا تو ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے۔ جب اندھیرے میں کھانا شروع کرتے تو ایک ہی کھانے پر ہمارا ہاتھ پڑ جاتا، تب ہم بانٹ کر کھایا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی گوشت کا کھانا ملتا تو میں ہڈی چبا کر رکھ دیتی، پھر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہڈی میرے بعد اٹھا کر اسی جگہ سے چبایا کرتے تھے، اور جب میں کسی پیالے میں پانی پیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ اپنے مبارک لب لگا کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔
رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی زندگی نہایت خوشگوار اور محبت و سکون سے بھری تھی۔ حالانکہ ان کے چھوٹے سے گھر میں کوئی قیمتی سامان نہیں تھا، مگر وہاں دلوں کی گہرائی سے محبت، وہ سادہ سا گھر گویا جنت کا ٹکڑا محسوس ہوتا تھا۔ دنیا کا مال و دولت انسان کو سکون نہیں دے سکتا، اصل سکون تو دل کا سکون ہے، اور جسے دل کا سکون نصیب ہو جائے اسے دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہماری پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سکون دولت، سونے چاندی یا بڑے گھروں میں نہیں، بلکہ محبت، صبر اور قناعت میں ہے۔ سادہ زندگی گزارنا، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرنا اور اپنے گھر والوں سے محبت و احترام کے ساتھ رہنا ہی اصل زندگی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ محبت بری زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے گھروں میں ایمان، محبت، سکون کی برکتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔